نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال بولا ربی اے میرے رب بما غویتنی کیونکہ تو نے مجھے بے راہ کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ تو میں ضرور دل فریبیاں پیدا کروں گا ان کے لیے زمین میں ان کے لیے بہت اٹریکشن پیدا کر دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور میں ان سب کو ضرور بہکا دوں گا۔ چیلنج کر رہا ہے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مگر تیرے بندے جو مخلص ہیں، بغیر ملاوٹ کے ہیں۔ قال هذا صراط علی مستقیم فرمایا یہ ہے راستہ مجھ تک سیدھا، یہ میرا صراط مستقیم ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین مگر جنہوں نے پیروی کی تیری بہکے ہوئے لوگوں میں سے، غاوین میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ اور بے شک جہنم البتہ ان سب کی وعدہ گاہ ہے، سب کی وعدہ گاہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک مقرر وقت ہے۔ موعد عربی میں اپائنٹمنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مقرر وعدے کا وقت، وعدے کی جگہ دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے، ظرف، مکان اور زمان۔ ان جہنم لموعدہم اجمعین۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دو تین چیزیں جو بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ شیطان ڈرتا ہے ان لوگوں سے جو مخلص ہوتے ہیں، جو بغیر ملاوٹ کے ہوتے ہیں۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ان پہ میرا کوئی بس نہیں چلے گا، میں سب کو بھٹکاؤں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے، خالص بندوں کے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے پیور گولڈ ہوتا ہے نا، آپ اسے کہیں بھی رکھیں، کہیں بھی پہنے، اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا، خالص سونا ہے۔ اور ملاوٹ والا آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی عرصے بعد کالا ہونے لگتا ہے، اس کی چمک اور اس کا رنگ جانے لگتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جن لوگوں کا دل شرک سے، بدعت سے اور غیر اللہ کی محبت سے پاک ہوگا، دنیا کی لالچ سے خالی ہوگا، ان پہ میرا بس نہ چلے گا۔ یعنی شیطان کا راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ منافقت سے جاتا ہے۔ یعنی جن کے اندر منافقت نہ ہوگی ان پہ میرا بس نہ چلے گا، ان کو نہیں بہکا سکوں گا۔ تو اللہ کس کو چنتا ہے؟ جو اللہ کے رنگ میں اس طرح رنگا جائے، صبغت اللہ کو قبول کر لے اور ماحول کے اثر کو قبول نہ کرے، وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں، وہ دن میں ہو یا رات میں، وہ تو ماحول کو بدل دے، ماحول اس کو نہ بدل سکے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان کا ایمان مضبوط ہو اور اندر سے اسٹرانگ ہو، جب کنوکشن کے لیول پر ایمان ہو، ایسے ہی لوگ تبدیلی لاتے ہیں، ورنہ وہ خود تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہاں میرے بندے ان پہ تیرا زور نہ چلے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی گناہ نہ کریں گے یا گناہ ہو نہ سکے گا ان سے، مطلب یہ ہے کہ ان سے ایسا گناہ نہ ہوگا کہ جس کے بعد وہ نادم اور تائب نہ ہو۔ تو اللہ کے مخلص بندے جو ہوتے ہیں، مخلص ہے، مخلص نہیں ہے۔ مخلص کا کیا معنی؟ خالص کرنے والے، اور مخلص خالص کیے ہوئے۔
اللہ کے بندے جنہیں اللہ اپنا بندہ کہتا ہے، ان عبادی، ان کی یہاں ایک بہت بیسک تعریف بیان ہوئی، بہت بنیادی قسم کی صفت بیان کی جا رہی ہے، جس کا آپ نے ان اللہ اشترا میں سب سے پہلے نمبر پر پڑھا تھا، التائبون۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے میرے گناہوں کا احساس دے، مجھے میرے گناہ دکھا دے، پھر اللہ مجھے اپنے گناہوں کی پہچان دے، ان کا اعتراف دے، کیونکہ بہت دفعہ ہمیں پتہ چل بھی جاتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، لیکن ہم فوراً تعویلیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں خود یا کوئی اور آ کے کہہ دیتا ہے یہ بات غلط ہے، تو ہم ماننے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ تعویلیں شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بتائے کہ یہ دودھ والا جس سے آپ دودھ لے رہے ہیں یہ دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دودھ لینا اس سے چھوڑ دیں گے، اس کو بند کرا دیں گے، اس سے نہیں دودھ لینا جو ملاوٹ کرنے والا ہے۔ لیکن جب ہم تعویلوں کی ملاوٹ کر کے غلطی پہ مصر ہو جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، قائم رہتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو کچھ بھی فائدہ نہیں۔ تو تائبون بننے کے لیے یہ دعا بھی ضروری کہ یا اللہ مجھے اعتراف کی توفیق دے، اور پھر توبہ کرنا سکھا، کیونکہ ہر گناہ کی توبہ مختلف طریقے سے ہوتی ہے نا، کہ پھر مجھے توبہ کرنا سکھا۔ ایک انسان کا اپنے نفس کو بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو نیکی سمجھ کے کرے۔ اس دھوکے سے ہم سب کو باہر آنے کی ضرورت ہے، ورنہ سودا بھی جنت کا نہیں ہو سکے گا۔ جنت چونکہ بہت خالص، صاف ستھری، عمدہ جگہ ہے، بہت ہی بڑی قیمت ہے اس کی، اس لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں کا اعتراف کریں۔ اور پھر ایسے ہی لوگ کون ہوتے ہیں؟ مخلص، چھانٹے پھٹکے ہوئے، صاف ستھرے۔ غلطی ہوتی ہے ان سے، یہ نہیں کہا گیا کہ غلطی نہیں ہوگی، پھر تو وہ فرشتے ہو جائیں اگر غلطی نہ ہو۔ غلطی ہوگی لیکن فوراً پلٹیں گے اور اصلاح کریں گے، اصرار کی بجائے اصلاح۔ اور یہ جو صراط مستقیم ہے، اس کی تشریح کچھ مفسرین مثلا مجاہد، حسن اور قتادہ نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد حق کا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے اور اسی پہ ختم ہوتا ہے۔ طریق الحق مرجعها الی اللہ تعالی والیہ تنتہی، کیونکہ انسان اگر شرک کے راستے پہ چلے تو وہ اللہ تک نہیں پہنچاتا، یعنی ایسا سیدھا رستہ جو چلنے والے کو منزل تک پہنچا دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ھذا صراط علیہ مستقیم، تو صراط مستقیم کون سا؟ جو علیہ ہے، اللہ تک پہنچاتا ہے، جس میں اللہ کی خوشنودی اور رضا مقصود ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس دوسرا راستہ وہ پھر جہنم کی طرف جاتا ہے، اور وہ کن کا ہے؟ غاوین کا۔ غاوی کون ہے؟ غاوی کی جمع غاوین، وہ کون لوگ ہیں؟ یہاں بیسیکلی مخلصین اور غاوین کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھیں، ان میں فرق کیا ہے؟ مخلصین شرک سے پاک ہوتے ہیں، غاوین ان کے ایمان میں ملاوٹ ہوتی، مخلصین ان کی نیت پاکیزہ ہوتی، غاوین کی نیت خراب ہوتی۔ مخلصین کی کوششوں میں اخلاص ہوتا ہے، غاوین کی کوششوں میں ملاوٹ ہوتی۔ مخلصین ان کے خلوص میں پاکیزگی ہوتی، ان کے اندر خیرخواہی ہوتی ہے، جبکہ غاوین میں خیرخواہی نام کو نہیں ہوتی۔ مخلصین کی زندگی پاکیزہ ہوتی، جبکہ غاوین کی زندگی رجس ہوتی، ناپاکی۔ مخلصین کا خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے، جبکہ غاوین کا خراب۔ مخلصین کا ٹھکانہ جنت ہے جو انتہائی پاکیزہ اور خوبصورت جگہ ہے، جبکہ غاوین کا ٹھکانہ اذیت ناک جگہ جہنم ہے۔ الا من اتبعک من الغاوین،
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. سارے غاوین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، جہاں وہ پھینکے جائیں گے. کیا ہے جہنم؟ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. 7 کیوں؟ اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں. مثلا بعض مفسرین نے کہا کہ ہر دروازہ مخصوص قسم کے مجرموں کے لیے ہے. مثلا 7 کبیرہ گناہ، مہلکات جن کو کہا جاتا ہے، ان کے مرتکبین کے لیے الگ الگ دروازہ ہے. مثلا مشرکین یعنی شرک کرنے والے، زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، سود کھانے والے، اور اسی طرح جادو کرنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے. 7 بڑے بڑے گناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. تو جو لوگ نہیں بچتے اور انہی کے اندر ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر جہنم کے 7 دروازے. جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو مختلف دروازوں سے پھینکا جائے گا، اور کس کے حصے میں کون سا دروازہ آئے گا؟ جو جس گناہ میں بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا تھا. پھر اسی طرح جہنم کے 7 طبقوں کا بھی ذکر آتا ہے. سب سے اوپر والے کو جہنم کہتے ہیں، جس میں گناہگار مسلمان ہوں گے. اس کے بعد لظا ہے، جس میں کہا جاتا ہے یہود ہوں گے. پھر حطمہ ہے، جس میں عیسائی ہوں گے. پھر سعیر ہے، جس میں صابی ہوں گے. سقر ہے، جس میں مجوسی ہوں گے. پھر جہیم ہے، جس میں مشرکین ہوں گے. پھر حاویہ ہے، جس میں منافقین ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار لکل باب منہم جزء مقسوم. ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. پہلے سے ہی ڈیوائیڈ کر دیے جائیں گے لوگ، تاکہ بھیڑ نہ ہو، ہر کوئی اپنے وقت پہ پہنچ جائے وہاں. مقسوم کا کیا مطلب ہے؟ تقسیم شدہ یا مخصوص. اس کے برعکس ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں. ان سے کہا جائے گا ادخلوہا بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، امن میں، بے خوف و خطر. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم ان کے سینوں سے بغض نکال لیں گے. کیونکہ بڑی کمزوری ہے نا انسان کی یہ، تو اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے حسد اور بغض جو ہے وہ جاتے جاتے ہی جاتا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے شرط ہے کہ یہ بغض نہ ہو. اگر کسی کا تھوڑا بہت رہ بھی گیا اور اس کی موت اس حال میں آ گئی کہ وہ دل میں ہی تھا ابھی، تو کیا ہوگا؟ وہ جنت کے اندر جانے سے پہلے نکال لیا جائے گا. نزعنا، ہم نکال لیں گے، کھینچ لیں گے جو بھی ان کے دلوں میں کھوٹ کپٹ ہوگی. اخوانن، بھائی بھائی ہوں گے. علی سرر، تخت پر. متقابلین، آمنے سامنے. جنت ایسی جگہ ہے جہاں باہم حسد اور بغض اور عداوت کے جذبات مکمل طور پر ایلیمینیٹ کر دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. دل آئینے کی طرح صاف ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جہنم سے نجات پا کر جنت اور دوزخ کے درمیان کے پل پہ روک لیے جائیں گے. جو گناہگار لوگ ہوں گے نا، ان کے لیے کہا گیا جو ناچاکیاں اور ظلم آپس میں تھے ان کا عدلہ بدلہ ہو جائے گا. کسی نے کسی کا لینا ہوگا، کسی نے کسی کا دینا ہوگا، تو ہر کوئی لینے دینے میں برابر کرنا ہوگا. اور پاک دل، صاف سینہ ہو کر جنت میں جا سکیں گے. اس سے اندازہ کریں کہ جنت میں جانے کے لیے دلوں کی صفائی کی کس قدر ضرورت ہے. اور ہم اس سے غافل عموماً کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اندر جو چھپا ہوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور جتنا زیادہ ہی آپ کے اندر ہوگا اتنا زیادہ آپ کے عمل میں نقصان دہ ہوگا. آپ کسی کی خیرخواہی نہیں کر سکیں گے، کسی سے محبت نہیں کر سکیں گے، کسی کی بھلائی نہیں کر سکیں گے. آپ بہت سے نیکی کے چانسز سے محروم ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے بہت سے گناہوں میں بھی پڑ جائیں، کیونکہ پھر ہم غیبت کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم دوسروں کو ذلیل خوار کرنے کے لیے کبھی تانے دیتے ہیں، کبھی جھوٹے الزام لگاتے ہیں، کبھی مبالغہ آرائی کرتے ہیں کسی کے خلاف. تو بعض گناہ ایسے کہ جن کی سزا پھر وہاں بھگتنی پڑے گی. پہلے بھگت کے پھر جب پہنچیں گے تو صرف سزا سے پاک نہیں ہوں گے، جنت میں جانے سے پہلے خاص طور پر ان کی صفائی کی جائے گی. کیونکہ اگر اس کے ساتھ کوئی اندر آ گیا تو اس نے سب کا مزہ خراب کر دینا. کیونکہ بغض بھرے دل رکھنے والے لوگوں کے منہ سے کہیں نہ کہیں چھینٹے نکلتے ہیں ضرور. وہ آپ کا مزہ خراب کرتے ہی رہتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. یعنی جن لوگوں کے دل صاف نہیں ہوتے، جن کے اندر
بغض ہوتا ہے، یہ کسی کے خلاف بھی نفرت یا حسد یا عناد یا وٹ ایور کوئی بھی نیگیٹو فیلنگ ہوتی، ایسا نہیں ہوتا پھر وہ اندر رہے، وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انکانشیسلی اننوئنگلی وہ نکلے گا، کیونکہ وہ ابل رہا ہوتا ہے نا اندر. تو جیسے ابلتے پانی کی بھاپ ضرور آتی ہے نا باہر، کہ نہیں آتی؟ تو ایسا شخص بھی حسد کا مارا اندر سے ابلتا ہی رہتا ہے، تو وہ پھر کہیں نہ کہیں سے بھاپ نکلتی، چھوٹے چھوٹے چھینٹے اڑتے رہتے ہیں. اب یہ بھاپ لے کے کوئی جنت میں پہنچ جائے، وہ جس کے پاس بیٹھے گا کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا اور اس کا سارا لطف خراب کر دے گا. انسانی تعلقات میں سب سے زیادہ اذیت ناک بات یہی ہوتی ہے کہ یا آپ کسی کے خلاف بولیں یا سنیں. دنیا کی جنت کو جہنم بنانے میں سب سے اہم کردار اسی چیز کا ہوتا ہے. آپس کی جو رنجشیں ہوتی ہیں نا، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں عموماً. ایک سرکشی ہوتی ہے اور ایک غلط فہمی ہوتی ہے جس کو آپ مس انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں. اگر رنجش سرکشی کی وجہ سے ہو تو اس سے بڑی بڑی خرابیاں جنم لیتی. سرکشی کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی پتہ ہے؟ سرکشی کا یہ فارسی کا لفظ ہے. سر کو کہتے ہیں اور کش ہوتا ہے کھینچنا، یعنی تکبر مراد ہے. اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا. اس سے تو پھر بڑی خرابی آتی، ناقابل بیان خرابیاں شروع ہوتی جس کا پھر علاج ممکن نہیں رہتا. یعنی جس شخص کے اندر تکبر جیسی بیماری ہو، خود کو بڑی چیز سمجھتا ہو، اس کے تعلقات بھی دوسروں کے ساتھ اچھے نہیں ہو سکتے. اور دوسری وجہ غلط فہمی ہوتی کہ آپ کسی کے بارے میں صحیح طرح جانتے نہیں اور آپ کے منہ سے کوئی بات نکل گئی. ایسا کم ہوتا ہے، عموماً پہلی ہی وجہ ہوتی ہے. اب یہ جو سرکشی کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں، ان کی اصلاح اتنی آسانی سے نہیں ہوتی. غلط فہمی کی بنیاد پر جو معاملات کی خرابی ہوتی ہے، وہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو جائے تو انسان اپنی اپنی غلطی ماننے والا ہو تو بات بہت جلدی ختم ہو جاتی. ایسے ہی لوگوں کی رنجش جو ہے وہ آخرت میں بہت جلد ختم ہو جائے گی، بلکہ وہ دنیا میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے اور پھر ہی جائیں آگے. وہ یک طرفہ طور پہ دوسروں کو معاف کرنا جانتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے اندر سرکشی ہوتی ہے یا تکبر کی وجہ سے جو لوگ اپنا دل خراب رکھتے ہیں اور دوسروں کا کرتے ہیں، پھر وہ دنیا میں بھی صفائی کا موقع نہیں آتا. یہ اس کے سمیت آخرت میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں سزا بھی بھگتتے ہیں اور پھر لینا دینا ہو کہ ان کا، اگر انہوں نے کوئی اور بہت اچھی نیکی کی اور جنت میں جانے کے مستحق قرار پائیں تو وہ اس کے بعد پہنچیں گے وہاں. یعنی جنت کا تصور کریں نا، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں کوئی شخص آ جاتا ہے جو آپ کو ہرگز پسند نہیں، آپ اس سے پہلے ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے، مزے کر رہے تھے، اتنے میں کوئی ایسا شخص اندر آ گیا جو آپ کو بہت برا لگتا ہے. کیا ہوتا ہے اس وقت؟ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی بات ہے جس پہ آپ چپ ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ تو بنیادی انسانی کمزوریوں میں سے ایک دم آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے. اور اسی سے وہ نکلا ہے کہ وہ فلاں منحوس تھا اور فلاں ایسا تھا اور اس کے آنے سے ایسا ہو گیا. یہ لوگوں نے اسے توہمات میں بھی بدل لیا. یہ متقین کی بات ہو رہی تھی کہ متقین جو ہے ان کے لیے جنت ہے. تو اب ایک شخص متقی بھی ہو اور دوسری طرف اس کے اندر غل بھی ہو، تو یہاں پر صرف غل نہیں آیا بلکہ من غل آیا ہے. اور من تبعیض کا ہے یہاں، یعنی بعض، چھوٹا موٹا، تھوڑا بہت بھی، تھوڑی بہت بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ بھی نکالی جائے گی، اس کے ساتھ نہیں جا سکتے اندر. جیسے ڈیٹیکٹر ہوتا ہے نا مختلف جگہوں پر، جیسے ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں تو اگر ذرا سا بھی میٹل کا کچھ ہو تو وہ فوراً مشینیں بول اٹھتی ہیں اور آپ کو روک لیا جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح جنت کے دروازوں پہ بھی شاید ایسے ہی کچھ ڈیٹیکٹرز ہوں کہ وہ میٹل تو نہیں، اندر کے غل اور حسد کو بھی ڈیٹیکٹ کر کے روک دیں آپ کو. ابھی آپ پوری طرح پاک نہیں ہیں، یہ جگہ ابھی آپ کے لیے نہیں، ابھی رک جائیں ذرا ادھر. مختلف صحابہ کے درمیان تقوی کے باوجود جو ہوا تھا اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ آیت ہمارے ہی بارے میں ہے. اچھا، ان کے درمیان جو کچھ تھا وہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، سرکشی نہیں تھی. اسی لیے جو میں نے ابھی وجہ بتائی نا، آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان کی شہادت کیوں ہوئی تھی؟ جسٹ مس انڈرسٹینڈنگ تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض غلط فہمیاں جو ہیں وہ تو تاریخ کا رخ موڑ دیتی ہیں. تو بہرحال غلط فہمی کی وجہ سے جو کمی بیشی ہو جائے وہ قابل معافی ہوتی ہے، وہ صاف کر دی جائے گی. لیکن سرکشی کی وجہ سے جو کچھ ہوگا اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. تو اب آپ اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی دل رکھتے ہیں یا معاملہ رکھتے ہیں تو سوچئے اپنے بارے میں کہ وہ اس کی بنیاد کیا ہے. کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ دوسرے کو سمجھ نہیں رہے یا دوسرا آپ کو نہیں سمجھ رہا، تب بدگمانیاں ہیں، یا پھر آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسرے کو چھوٹا، اس بنا پر آپ کے دل میں کسی کے لیے اچھے جذبات نہیں ہیں. علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی اہل جنت
اپنی اپنی جنت بھی رکھتے ہوں گے، اور اس کے علاوہ ان کی اجتماعی نشست گاہیں بھی ہوں گی جہاں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر گپ شپ کریں گے۔ گپ شپ سے مراد یہاں لغو باتیں نہیں، مراد یہ کہ آپس کی بات چیت۔ لا یمسہم فیہا نصب، ان کو اس میں کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی۔ اتنی بڑی جنت ہوگی، خوب گھومے پھریں گے لیکن بالکل نہیں تھکیں گے۔ یا تو اگر آپ کسی بڑے پارک میں سیر کے لیے جائیں تو واپس آ کے شدید تھکاوٹ لاحق ہو جاتی۔ کبھی آپ نکلے ہو پکنک پہ، سیر و تفریح پہ، تو واپس آ کے کیا ہوتا ہے؟ یعنی عام روٹین سے زیادہ تھکتے ہیں، لیکن جنت کیا ہے؟ وسیع ترین ہونے کے باوجود ارضها السماوات والارض، آپ نہیں تھکیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، تھکاوٹ پاس سے نہ گزرے گی، ٹچ بھی نہیں کرے گی، مس بھی نہیں کرے گی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ میں حضرت خدیجہ کو جنت کے سونے کے محل کی خوشخبری سنا دوں، جس میں نہ شور و غل ہے، ساؤنڈ پروف، نہ تکلیف اور مصیبت۔ یہ جنتی جنت سے کبھی نہ نکالے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اے جنتیوں، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، ہمیشہ یہیں رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ اور دنیا میں یہ سب کچھ پورا ہونا ممکن ہی نہیں۔ وما ہم منہا بمخرجین۔ نبئ عبادی، بتا دیجئے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ کہ میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔ ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں دوسری طرف اس کے عذاب کا بھی ذکر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی بات کیوں نہیں کہی گئی، اور پھر یہ کہ ہم صرف ایک ہی کو لے کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر صرف ایک ہی بات کہی جاتی تو پھر شاید کوئی بھی اپنا عمل درست نہ کرنا چاہتا اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کی بجائے اپنی خواہشات کے مطابق چلتا رہتا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو مایوس ہونے سے بچاتی ہے، وہاں اس کے عذاب کا خوف بھی انسان کو محتاط کرتا ہے اور چوکنا رہنا سکھاتا ہے۔ یہ دونوں احساسات ہی ایمان کی علامت ہے۔ ایمان بھی خوف اور رجا کے درمیان ہے، اسی سے زندگی میں ایک اعتدال آتا ہے۔ اسی بنا پر ہمارا دین دین معتدل کہلاتا ہے کہ نہ تو انسان اللہ کی رحمت کی وجہ سے بالکل بے خوف ہو جائے اور نہ اس کے عذاب کی وجہ سے بالکل مایوس ہو جائے، بلکہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو اچھے کاموں کا شوق بھی دلائیں اور برائی سے بچنے کی ہمت بھی بندھائیں۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ان کو بتا دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ، ان کے مہمانوں کی خبر۔ یہاں پر کن مہمانوں کا ذکر ہے؟ فرشتوں کا ذکر ہے۔ یہاں اب فرشتوں کے آنے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بطور مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات بتائیے، یعنی فرشتوں کے آنے کی خبر سنائیے۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ اس پر داخل ہوئے، یعنی ان کے پاس آئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام ہو، یعنی آ کر پہلے سلام کیا، اور ان کا آنا ایسے ہی تھا جیسے کوئی انسان کسی سے ملاقات کے لیے آتا ہے، یعنی بالکل ایک نارمل طریقے سے۔ قال انا منکم وجلون، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ فرشتے پیغمبروں کے پاس بھی آتے ہیں اور فرشتے عام انسانوں کے پاس بھی آتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ حامیم السجدہ میں آیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، عام اہل ایمان کے پاس بھی فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس جو فرشتے آتے ہیں تو وہ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بڑی خبریں لے کر آتے ہیں، جبکہ عام مومنوں کے آس پاس فرشتوں کا وجود محسوس تو کیا جا سکتا ہے
لیکن عموماً دیکھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جس مجلس اور جس محفل میں فرشتے ہوتے ہیں اس میں انسان کی ایک خصوصی کیفیت ہوتی ہے، ایک سکون اور اطمینان اور پیس اس کے اوپر نازل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ فرشتوں کی صحبت انسان کے دل میں ایک خاص قسم کی خوشی پیدا کرتی ہے، ایک امن کا احساس پیدا کرتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ آئے تو انہوں نے کہا ہمیں آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی تو میں نے کہا کہ فرشتوں کی آمد سے امن ہوتا ہے، تو وہ کیوں ڈر رہے تھے؟ اور وجلون کا لفظ جو ہے واو جیم لام سے ہے۔ وجل کہتے ہیں اپنی کوتاہی سے کسی سے ڈرنا اور بے چین ہونا، یعنی اپنی کسی کمی کی وجہ سے ڈرنا۔ ڈر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، خوف اور روع اور رہب اور وجل۔ ہوا یوں تھا کہ جب فرشتے آئے تو انسانی شکل میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، انہیں نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں۔ انہوں نے ان کو انسانی مہمان سمجھ کر کھانا پیش کیا، لیکن انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ فرشتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے۔ تو ان کی روایات کے مطابق اگر کوئی مہمان کھانے سے انکار کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے ارادے سے نہیں آیا۔ تو یہ تھوڑا گھبرائے کہ انہوں نے کھانے کا انکار کیوں کیا ہے۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، تسلی دی۔ انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں ایک علم والے لڑکے کی، ایک بیٹے کی جو علم والا ہوگا۔ اب یہاں پر صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں، علم والے بیٹے کی خوشخبری ہے، اور والدین کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا بچہ پڑھ لکھ جائے یا علم والا ہو۔ اور پھر ایک پیغمبر کی خواہش، آپ سب جو علم کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں اور علم کی قدر و قیمت جانتے ہیں، وہ سب اپنی اولاد کے لیے بھی کیا تمنا کرتے ہیں کہ وہ بھی صاحب علم ہو۔ اور یہاں صاحب علم ہونے سے مراد کیا تھی دراصل ان کی، کہ وہ بھی پیغمبر ہوگا۔ اشارہ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف۔ اور پھر اس سے خوشخبری کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے، یعنی بیٹے کی آمد بھی خوشخبری ہے، لیکن ساتھ علم کی بات تو اس خوشخبری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، ڈرو مت، ہم تمہیں ایک بہت سمجھدار پڑھے لکھے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ الا ام مسنی الکبر، باوجود اس کے کہ مجھے بڑھاپے نے آ لیا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ فبم تبشرونی، پس تم مجھے کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو؟ یہ کیسی بشارت ہے؟ سورۃ ہود میں آپ نے پڑھا کہ یہ خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بلکہ حضرت سارہ کو دی گئی، اور یہاں کی عبارت سے یوں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دی جا رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، اصل میں وہ دونوں ہی گھر پہ تھے، اور فرشتے اگرچہ حضرت سارہ سے مخاطب تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے اور ان ساری کیفیات کو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، محسوس کر رہے تھے۔ پھر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں کہتے ہیں نا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، تو اس سے کوئی آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ دیکھو قرآن میں کنٹراڈکشن ہے، کہیں ایک بات ہے کہیں دوسری بات ہے۔ اصل میں کنٹراڈکشن نہیں ہے، صرف یہ کہ واقعے کی مختلف جزیات کا ذکر مختلف طرح کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی ضرور کوئی حکمت ہے جو اور غور و فکر سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ یہ سب کیسے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اور ان کی بیوی نے بھی کیا کہا تھا، عجوز عقیم، بڑھیا بانجھ، مجھے یہ خبر مل رہی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا بشرناک بالحق، ہم آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دے رہے ہیں، بالکل سچی خوشخبری دے رہے ہیں۔ فلا تکم من القانتین، پس تو مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو، اللہ ہر بات پہ قادر ہے، کوئی چیز اس کے لیے ناممکن نہیں، اور ایمان والوں کو تو کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔